بڑی سخت آیت ہے، یہ سورۃ النساء میں بھی گزری ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب مت غلو کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق، نہ حق سے ہٹ کر. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک چکے ہیں راہ راست سے. یعنی یہ اس وقت کے جیوز اور کرسچن کو کہا گیا تمہارے آباء و اجداد انہوں نے دین میں غلو کر کے گمراہ ہوا، اب تمہارے پاس پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں، ان کی موجودگی میں اب گمراہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. دوسرا، یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ تم لوگ رومنز کی پیروی کے اندر، رومنز بھی، یہ رومن سے کنسپٹ آیا تھا کہ ایک بڑا خدا ہوتا ہے، اس کے نیچے چھوٹے خدا ہوتے ہیں، وہ باپ ہوتا ہے، وہ چھوٹے گاڈز کو وہ چھوٹے جی سے لکھتے ہیں، بڑے کو بڑے جی سے. اسی کو پھر انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نا، چونکہ زیادہ تر تو بت پرست رومن تھے، تو عیسائیوں نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اسی قسم کے عقائد اپنے اندر بھی داخل کیے اور ایکویلنٹ بنانے کی کوشش کی کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں نا، یعنی اگر آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمارے مجدد احمد رضا بریلوی صاحب ہیں. تو اب آپ جب دیوبندیوں کے پاس جائیں تو وہ بھی آپ کے بھی کوئی ہیں، وہ کہیں گے ہاں جی ہم نے بھی ظاہر ہے یہ پوسٹ خالی تو نہیں رکھنی، دینی ہے، ہمارا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. ہر ایک نے اپنا یعنی رکھا ہوا ہے. آپ دیوبندیوں کے پاس جائیں بھی آپ کی کوئی تبلیغی جماعت، ہاں جی کہیں گے جی ہے جی یہ الیاس قاندلوی صاحب نے بنائی تھی. بریلویوں کے پاس جائیں کہ آپ کے پاس کوئی جماعت ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہیں گے ہاں جی بالکل یہ دیکھیں ہماری یہ الیاس قادری صاحب ہیں. اہل حدیثوں نے بھی جو پھر بنائی جماعت انہوں نے بھی الیاس ہی رکھا، سلام علی الیاسین، ٹھیک ہے نا. بریلویوں نے بھی الیاس، دیوبندیوں نے بھی الیاس، اہل حدیث کا بھی الیاس، ہاں الیاس اثری. تو اب پتہ نہیں شیعہ کوئی الیاس ڈھونڈ رہے ہیں شاید، تو وہ نام رکھ لیں گے. غلوف اتنی بڑی بیماری ہے کہ اہل کتاب میں جب آئی تو راست سے وہ ہٹ گئے. تو سورۃ النساء میں آیا تھا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں سوائے اس چیز کے جو حق پر مبنی ہے. تو اب ہم پوچھنے میں یہ حق و جانب ہے نا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے، کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل ہے، تو یہ کس پہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اللہ پر. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ تو بڑے فخر سے اپنے عرش کا ذکر کرتا ہے. اور آپ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی گھیرے ہوئی ہے آسمانوں اور زمین کو. اور آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی قبر مبارک اس سے افضل ہے. نہ یہ کوئی آیت تھی نہ حدیث تھی، یہ اللہ پہ بھی جھوٹ، اس کے رسول پہ بھی جھوٹ، نعوذ باللہ. جبکہ ہمارے پاس یہ حدیث بھی موجود ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا، صحیح بخاری کی حدیث، جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو غلو کیا نا پیغمبروں کے بارے میں. اگلی امتوں نے بھی غلو کیا، اس امت نے بھی کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی. آپ کسی خرابی کا ذکر کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے، سوائے ایک چیز کے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا، اللہ قرار نہیں دیا. ویسے کوشش کی ہے نور من نور اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی، لیکن اوریاں اس طریقے سے کوئی شرک نہیں کیا. اور یہ بھی اس امت کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ختم نبوت ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم شرک جلی سے اس امت کو محفوظ رکھا. لیکن باقی آپ جس لیول پہ بھی دیکھیں، جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کیا نا،
ادھر پیغمبر کے بارے میں تو چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے بابوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کی ہیں۔ آپ یہ جتنے بھی واقعات دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھڑ دو، عبد القادر بچ پہ گیا، عبد القادر نے کیا کہ یا اللہ میرا بندہ ہے۔ تو یہ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دجال ہے۔ اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں۔ تذکرۃ الاولیاء جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے بزرگان دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہیں، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ خواب بھی نہیں، بیداری میں بیٹھے میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں درمیانی کو حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا، یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں۔ وہ تو بےچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی۔ آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتا چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی، وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں۔ تو یہ تو کہتے ہیں نہیں بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو، بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آندی ہے، تواڈے بزرگ صرف دنیا دیکھتے سن، اسی پوری کائنات دیکھنے ہیں، اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے ہیں۔ اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتے ہیں، لیکن وہ ہے کافر سن، گورے، انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں۔ 3D ویو بھی ویکھ لینے جا تواڈے بزرگوں تو پتہ ہی نہیں سی لگتا، جھاڑ پی جائے تو نماز مغرب دی پڑھ لیندے سن۔ ہمارا تو بچہ بھی نہیں پڑھتا، وہ دیکھتا ہے ٹائم ٹیبل۔ دیکھ لے صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی؟ انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آج بادل نکل آئے، بادل آ جائیں کالے تو جو مرضی ہو جائے، ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزے ہی نہیں کھولیں گے۔ تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمیں تو پتا چل جاتا ہے۔ تو یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے۔ یہ مرتبے نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بیچارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے، ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں، 2 بجے بھی سو جائیں الارم لگا کے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے ہم اٹھ ہی جائیں گے الارم کی آواز سے۔ اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی سو گئے، نبی الاسلام بھی، صحابہ بھی سو گئے، نمازی وقت ہی گزر گیا، سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی۔ اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ خام خواہ کی باتیں، یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں، اسی کو افراط و تفرید کہا گیا۔ قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، غیر الحق، نہ حق، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ خواہشات کی پیروی ہے، ظاہر ہے کہ جی جب کرسچنز مسلمانوں کو آگے کہیں گے کہ ہمارا نبی مردے زندہ کرتا تھا تو کسی مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ ایک حدیث میں بھی بنا لوں تاکہ نبی الاسلام کے بارے میں بھی ایک معجزہ کلیم کر دوں۔ لیکن اس سے میں پوچھوں گا تو جو مرضی کر لے، بن باپ کے پیدائش والا معجزہ حضرت عیسیٰ والا کس طرح تو نبی الاسلام کے حق میں ثابت کرے گا؟ وہ تو پھر بھی رہ جائے گا۔ جب ہم یہ باتیں کریں گے، دیکھیں کہتے ہیں دیکھو کیسے ٹونڈ ٹونڈ کے گلاں کرتے رہے، کہتے ہیں جی وہ اگر کوئی عاشق رسول ہو تو وہ تو اندھا ہوتا ہے، عاشق رسول کوئی اندھا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو محبت رسول کا کہا گیا اور پوری بصیرت کے ساتھ کہا گیا۔ عاشق رسول اندھا ہوگا تو پھر یہی کچھ کرے گا جو کچھ آپ نے نبی الاسلام کے بارے میں عقیدے کلیم کرتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کو، پھر تو سر عاشق رسول ہیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے،
آپ تو حاضر و ناظر پہ آ کے علم غیب پہ رک گئے. سلام تو پھر کرسچنس کو ہے نا جی. انہوں نے پھر جب اٹھایا ہے خدا بنا کے چھوڑا ہے. سب سے اوپر درجہ تو یہ تھا نا, تو مسلمان تو پیچھے رہ گئے نا, عیسائی تو پیچھے, ان کو پیچھے چھوڑ گئے نا. جب شان بڑھانی تھی تو پھر کوئی صاف سے بنانی تھی نا, یا بیٹا تو کم از کم بنا دینا تھا, چلو خدا نہیں بنانا تھا. ہاں بڑو عاشق رسول تو آڑے تو وڈے عاشق رسول نے. اگر عشق کا یہ کرائٹیریا ہے تو اس وقت بھی عیسائی جو ہے نا عشق میں مسلمانوں کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں. تو یہ بیریئر آپ نے نہیں نا کراس کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جرم ہے. تو کچھ بیریئر آپ آلریڈی کراس کر چکے ہوئے ہیں, وہ بھی جرائم تھے, وہ ہم نے آپ کو ہائی لائٹ کیے ہیں ایک سافٹ سے نعرے کی شکل میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اور بابے تے شے ہی کوئی شے نہیں. یقین کرو یہ اتنی بار بولا کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, اسے دھو دے, معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.